السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وحی آیا کرتی تھی تو جبرائیل علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی پڑھیں۔ جیسے استاد کبھی پڑھ رہا ہو نا تو اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ ہی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو وجوہات کی بنا پر ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا زیادہ شوق ہوتا تھا کہ ساتھ ساتھ پڑھتے، اور دوسری وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر فکر مند ہوتے تھے نا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کوئی چیز رہ نہ جائے، تو بڑی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آگے لوگوں کو پہنچانا ہے مجھے، تو یہ نہ ہو کہ میں یاد نہ کر سکوں، تو ساتھ ساتھ ہی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں قرآن میں، یعنی آپ اس میں جلدی نہ کریں، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ نہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جلدی قرآن میں نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے نبی ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھوانا، یعنی جمع کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ اے نبی اس میں کوئی چیز آپ نہیں بھولیں گے، ہم اس کو ایسے آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے ایز اٹ از، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کروایا بھی پھر۔ جیسے پہلے قرآن پاک آپ کو اگر تھوڑی ہسٹری معلوم ہو نا تو لوگوں نے حفظ تو کیا ہوا تھا مگر ادھر ادھر لکھا ہوا تھا، جیسے آپ آج بک کی صورت میں دیکھتے ہیں اس کو، ایسے تھوڑی تھا پہلے۔ وہ تو کبھی چمڑے پر لکھا کرتے تھے، کبھی ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، کہیں درخت کی چھالی پر لکھ لیتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جمع کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا اس کو۔ جن چیزوں پر لکھا گیا تھا نا ان چیزوں کو جمع کر کے ایک کتاب کی فارم میں لایا گیا۔ اس سے پہلے سینوں میں تو جمع تھا ہی مگر بک فارم میں نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ اے نبی آپ بھولیں گے نہیں، اور اس کا پڑھوانا بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں اس کو اے نبی تو پھر آپ اس کی اتباع کریں، پھر آپ اس کو فالو کریں۔ اس کے بعد ہم اس کو پڑھنے سے مطلب کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام جب پڑھ لیں اس کو پھر اے نبی آپ اس کو پڑھیں۔ اور اگر ہم قرآن کو پڑھنے کی بجائے مرتب کرنا، پائل اپ کرنے کا معنی لیں تو دیکھیے قرآن پاک کی ترتیب نزولی جو تھی، مطلب یہ اس طرح تھوڑی نازل ہوا تھا کہ یہ مکی صورت ہے یا یہ مدنی صورت ہے، سب آگے پیچھے تھیں۔ بہت ساری صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں آخری پارے میں وہ مکی صورتیں، حالانکہ وہ پہلے نازل ہوئی تھیں، مدنی تو بعد میں مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن قرآن کریم میں ہم آگے پیچھے دیکھتے ہیں صورتوں کو۔ سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی صورت ہے لیکن وہ قرآن میں پہلے رکھی ہوئی ہے۔ جس ترتیب میں صورتیں ہمارے سامنے آج ہیں نا اسی ترتیب سے لوح محفوظ میں ہیں۔ جب اتر رہی تھی صورتیں تب تو وقت اور حالات کے مطابق اتریں، اس کے بعد خود اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی ترتیب کیسے ہوگی، کون سی صورت کہاں رکھی جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ داری لی کہ ہماری ذمہ داری ہے اس کا مرتب کرنا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی تاکہ کوئی چیز ادھر سے ادھر نہ ہو۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے اس کو بیان کرنا بھی۔ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل بتانا، تشریح کرنا، اس کی تفسیر کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو بیچ میں کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پوچھ لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، آپ پہلے اس کو سنیں، ہم خود ہی اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اچھا، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے نا کہ جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پڑھیں، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل تھا، بہت مشکل تھا، اس سے آپ مشقت میں پڑ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزاد کیا
کہ آپ فکر نہ کریں، ہم خود ہی اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، اور جو مشکل ہوگی، نہیں سمجھ آ رہا ہوگا، وہ خود ہم اس کو بیان کریں گے۔ تشریح کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا۔ اسی طرح قرآن میں ایک آیت کی تفسیر ہمیں قرآن میں دوسری جگہ مل جاتی ہے، اور دوسری جو اس کی ایکسپلینیشن ہے وہ غیر مطلوع کے ذریعے ہے۔ ایک ہے وحی مطلوع جو تلاوت کی جاتی نا، یہ قرآن وحی مطلوع ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور ایک اور قسم کی بھی وحی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک اور بھی وحی اترتی تھی جو وحی غیر مطلوع تھی، یعنی اس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ ہے حدیث۔ وہ بھی ایکسپلینیشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، جس کے ذریعے آپ نے آگے امت کو سمجھایا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نہیں مانتے، آج تو لوگوں نے اس کا انکار شروع کر دیا ہے، حالانکہ اس کی ایکسپلینیشن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، یعنی انڈائریکٹلی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے نا قرآن میں، تو قرآن میں ہی اس کی دوسری جگہ دیکھیں گے، اس کی ایکسپلینیشن ہوگی دوسری جگہ۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر حدیث سے دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو پھر گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ لوگ منمانی تفسیر کرتے پھریں۔ ایک اور بات کہ بعض لوگوں نے یہ پھیلا دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تھا، تو جیسے حدیث کو ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کی لوگوں نے، ویسے قرآن کو بھی ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا اتنی دیر کے بعد جا کر قرآن جمع ہوا، اب دیکھیے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ خلافت تو بہت بعد میں آیا نا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع نہیں کیا تھا، وہ تو سب کو ایک رسم الخط پر لے کر آئے۔ اب دیکھیے نا جیسے اردو ہے تو اردو ڈیفرنٹ جگہوں پر ڈیفرنٹ طریقے سے بولی جاتی ہے نا۔ پنجاب میں ڈیفرنٹ طریقے سے بولی جاتی ہے، سندھ میں کسی اور طریقے سے، بلوچستان میں کسی اور طریقے سے، انڈیا میں کسی اور، عربوں میں بھی اسی طرح ڈیفرنٹ لہجے ہیں نا۔ اب ہر کوئی اپنے اپنے لہجوں سے قرآن کو ادا کرے، تو اس طرح وہ لکھنا بھی شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مصحف منگوائے اور سب کو ایک رسم الخط پر لے کر آئے، جو وہاں اس وقت مکہ مدینہ کا رسم الخط تھا، اس پر سب کو جمع کیا کہ یہی چلے گا، کیونکہ الگ الگ اگر ہوں گے تو یہ نہ ہو کہ کئی چیزیں بدل جائیں، تو انہوں نے یہ کیا تھا۔ اور بعض لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 12 سال بعد انہوں نے جمع کیا قرآن کو، تو اس کو بھی وہ ڈاؤٹ فل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ تو جو لوگ ہسٹری نہیں جانتے نا، وہ پھر ایسی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں خود نہیں پتہ کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خود ہی پتہ کر لیں نا، دیکھ لیں، اگر کوئی کچھ بتا رہا ہے تو صحیح بھی ہے یا غلط بتا رہا ہے۔ ایک سروے ہوا تھا انٹرنیشنل اسلامک اسٹڈیز، کوئی 10-12 سال کی بات ہے، اس میں تھا کہ صرف 11% لوگ ایسے ہیں جو صحیح سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، صرف 11%۔ اور قرآن سمجھنے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کوئی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا اس کو سمجھنا فرض ہے؟ ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں بنایا، اس نے کیا کہا ہے اس کی ضرورت ہی ہم محسوس نہیں کرتے کہ اس قرآن میں کیا ہے۔ اس کو سیکھنا سمجھنا تو وہ مولویوں کا کام ہے، انہی کے پاس ٹائم ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے۔ یہ ناظرہ پڑھنے، حفظ کرنے سے تو پتہ نہیں چلتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ تبھی پتہ چلے گا جب ہم باقاعدہ طور پر اس کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ یہ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ مرنے والے کے پیچھے بس اس کو پڑھ پڑھ کر بخشوا دیا جائے، وہ بھی خود ہی سے بنایا ہوا ہے۔ اور نہ ہی اس لیے اتارا گیا کہ اس کی تعویذیں گلے میں لٹکا دیں اور یا گھول گھول کر پی لے کے برکتیں آئیں گی۔ جو کتاب زندگی بدلنے کے لیے آئی تھی نا، ہم نے اس کا حال کیا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو جب وحی آتی تھی نا تو پسینہ آ جاتا تھا، سردیوں کے دنوں میں بھی، اتنی بھاری یہ کلام ہے، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زیادہ شوق رکھتے تھے اس کا، اتنی بیتابی رہتی تھی کہ ان کو ہوتا تھا کہ مجھ سے کہیں بھول نہ جائے کچھ۔ تو ہم بھی نا یہ شوق پیدا کریں، آج سے عہد کریں ہم کہ میں اس قرآن کو نہیں چھوڑوں گی۔ ایک دفعہ ختم ہو جائے گا دوبارہ اس کو سیکھوں گی، دوبارہ اس کو کروں گی، پھر ختم ہوگا پھر کروں گی، اسی طرح میں مرتے دم تک اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ اور پڑھنا شروع کریں، مگر اس کو چھوڑ کر نہیں، ارادہ کر لینا۔ اگر انسان پھر ختم بھی ہو جاتا ہے نا، تو جس چیز کا اس نے ارادہ کیا ہوگا نا اور پوری نہ ہو سکے، تو اس کا اجر بھی اس کو پھر ملتا ہے۔
اچھا، ایک اور بات یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی کرنے سے روکا، لِتَجْعَلَ بِهِ، آپ جلدی نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو جلدی اس لیے ہوتی تھی کہ ان کو شوق بہت تھا اور فکر بھی ہوتی تھی کہ کہیں مجھ سے بھول نہ جائے، لیکن علم کے میدان میں نا جلدی ہم نہیں کر سکتے، یہ جلد بازی اس میدان میں چل ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی روک دیا، یعنی صبر چاہیے، اس کے لیے تعلیم لینے کے لیے صبر چاہیے۔ سورہ کہف میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی کی، خضر علیہ السلام سے بار بار سوال کر رہے تھے تو اس کا نقصان پھر ان کو اٹھانا پڑا۔ تو علم لینے کے لیے صبر انتہائی ضروری ہے۔ کچھ لوگ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو بس ان کو ہوتا ہے بس میرے تمام سوالوں کا جواب مجھے بس ابھی مل جائے، ممکن نہیں ہے یہ۔ تھوڑا تھوڑا کر کے صبر کے ساتھ یہ علم حاصل کیا جائے گا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ سارے آپ کے سوالوں کا آپ کو جواب ملے گا، مگر آرام آرام سے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ہی اس کو سکھائیں گے، آپ کو اس کا بیان بھی کروائیں گے، اس کو آپ کو یاد بھی کروائیں گے، اس کی وضاحت بھی کریں گے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی۔ اچھا، آپ دیکھیں گے قیامت کی بات شروع میں آئی نا، بیچ میں پھر یہ 3-4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، آگے پھر قیامت کی بات آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ خطابت کا ہے۔ جیسے کوئی خطبہ دے رہا ہو نا، بات کر رہا ہے، بیچ میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی کچھ کر رہا ہے تو ایک دم اس کو کہتا ہے یہ آپ ادھر سے اٹھ کر ادھر جائیں، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بات کنٹینیو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ 3-4 آیتیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، اور آگے پھر قیامت کی آیات آ رہی ہیں۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، ہرگز نہیں، تم تو جلدی ملنے والے کو پسند کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلدی کس میں تھی؟ وہی لینے میں۔ عام انسان جو ہوتے ہیں ان کی عجلت کس میں ہوتی ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے میں۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان ہے ہی جلد باز، لیکن کچھ کی جلد بازی نا اس دنیا کو حاصل کرنے میں ہوتی ہے، بس دنیا مجھے مل جائے کسی طرح۔ اچھا، جلدی کیسے ہے یہ؟ اس لیے کہ دنیا سامنے ہے نا، سامنے نظر آتی ہے، تو انسان کو لگتا ہے یہاں پر میں زیادہ کام کروں گی تو مجھے اس کا جلدی رزلٹ ملے گا، جلدی مجھے اس کی پے ملے گی۔ آخرت بڑی دور ہے، بہت دور ہے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ دور نظر آتی ہے انسان کو آخرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کو دور دیکھتے ہو، حالانکہ وہ تو قریب ہے۔ تو انسان اس دنیا کے لیے نا تھکتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کیونکہ اس کو یہی لگتا ہے کہ بس مجھے یہیں پہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ اصل بیماری ہے کہ تم بس اس کے پیچھے بھاگے رہتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو، عاجلہ کی محبت میں اتنی زیادہ گرفتار ہو تم کہ تمہیں آخرت نظر نہیں آتی۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ کیسے چھوڑ سکتے ہو تم آخرت کو؟ اس کو تم بھلائے رکھتے ہو۔ پھر حال یہ ہو جاتا ہے عاجلہ جو جلدی ملنے والی ہے اس کے پیچھے انسان اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ آخرت کا پھر ذکر سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ انسان کہتا ہے خواہ مخواہ میرا دن خراب ہو جاتا ہے، باتیں مت سنایا کرو مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم آخرت کو چھوڑتے ہو، جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، تم اس چیز کو چھوڑ رہے ہو۔ تم دنیا میں رہنا پسند کرتے ہو، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، یہ تو چند دنوں کی ہے۔ اپنی جوانی، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں سبھی ادھر کے لیے لگاتے ہو، تمہاری فکریں ادھر کی ہیں، اور تم اپنی اولاد کو بھی یہی لگا رہے ہو۔ چھوڑ کس کو رہے ہو؟ آخرت کو۔ انسان کی جو موت ہے نا وہ اس کی قیامت ہے، موت سے تو قیامت شروع ہو جانی ہے۔ انسان سوچتا ہے نا بڑی دور ہے، بڑی دور ہے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، ابھی تو قیامت کی نشانیاں بھی پوری نہیں ہوئی، وہ نشانی بھی پوری نہیں ہوئی۔ یہ نہیں سوچتا کہ موت تو قریب ہی کھڑی ہے نا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اور اب تو واقعی میں ایسے لگتا ہے نا زندگی بہت ہی ناقابل اعتماد لگتی ہے۔ کیسے کیسے سننے کو ہمیں چیزیں ملتی ہیں نا، کیسے کیسے لوگ بیٹھے بٹھائے چلے جاتے ہیں، اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ نہ بوڑھے کا پتہ چلتا ہے، نہ جوان کا، نہ بچہ، اب تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو تم اس کو چھوڑ رہے ہو جس کا پتہ نہیں کہ کل ہی وہ تمہاری لکھی ہوئی ہو۔